مغانم كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم حضرات، آج ہمارے درمیان ہمارے بڑے اہم ذمہ دار تشریف فرما ہیں۔ ان کے گوش گزار یہ گزارشات کرتی ہیں کہ ہم سورہ توبہ پڑھ رہے ہیں اور قرآن کا مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں، اور جو مضامین کل بیان ہوئے تھے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے یہ فرمایا تھا کہ ان سے کہہ دیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کل انسان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، کہ یہ سارے رشتے دار ماں باپ، اولاد، بیٹے، بہنیں، بھائی، بیویاں، قریبی رشتے دار، و اموال ترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، کہ یہ تجارت جو تم کرتے ہو، یہ دکانداری، یہ کارخانے، یہ نوکریاں، یہ مینیجریاں، یہ ساری اور تجارت، اس کے اگر نقصان ہونے کا تمہیں خطرہ ہے تو پھر انتظار کرو۔ اگر تم اللہ کے راستے میں دین کی اقامت کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے جستجو اور کوشش نہیں کرو گے، بازاروں اور گلیوں میں ہانکے پکارے نہیں نکلو گے، تو پھر اس کا انتظار کرو کہ اللہ پھر اپنا حکم بھیجے گا اور یہ ساری چیزیں تم سے ختم ہو جائیں گی۔ اور وقت بہت تھوڑا ہے، میکسیمم جو انسان کی جو عمر ہے اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ ایوریج عمر پاکستان کی جو ہے وہ 60 سال کے قریب ہے، اور اس میں 20 سال انسان کے لڑکپن کے، جوانی کے، اور وہ ہے جو جس کے اندر تھوڑی بہت شعور نہیں ہوتا۔ تقریباً 30 سال کے بعد انسان کو شعور آتا ہے، نیکی اور بدی کے درمیان تفریق جو ہے اس کو محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کریم نے انسان کی تخلیق کی اس لیے بھی کہ یہ انسان ہے اور جن جو ہے یہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کے قانون کے اندر اپنی زندگی کو بسر کریں، اور جب یہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ نے یہ پوری ایک تنبیہ اور ایک تعزیانہ سنایا ہے
اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور اپنی کوشش اور اپنی جستجو کے اپنی جتنی ہمارے اندر بساط ہے، قوت ہے، جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اپنے رشتہ دار کو، اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو، اپنے گلی والے کو، اپنے محلے والے کو، اپنے کسی ساتھی کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں۔ عمل کرنا نہ کرنا اس کے ذمہ دار ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغ، آپ پہنچائیں۔ آپ کے پاس ایک آیت بھی ہے تو آپ اس کو پہنچائیں، اور آپ بڑی ذمہ ہے، آپ کا کام پہنچانا۔ آج اللہ نے اس سے آگے جب یہ ساری باتیں کہیں تو پھر اللہ نے کہا فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، کہ پھر ذرا انتظار کرو، اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ فاسقین کو جو ہے ہدایت نہیں کرے۔ آج آ کے اللہ نے فرمایا کہ خوشخبری دی کہ اس سے پہلے بھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، کہ بے شمار موقع پہ اللہ نے اے مسلمانوں تمہاری مدد کی۔ مکے سے تم نے ہجرت کی، مدینے آئے، اور آپ کی کیفیت کیا تھی کہ تھوڑے سے تم لوگ تھے، تو مدینے والے جو لوگ تھے ان کے دل اللہ تعالیٰ نے خلوص سے بھر دیے، محبت سے بھر دیے، انہوں نے اپنے گھر تمہیں دے دیے، انہوں نے اپنے مال کے اندر تمہیں حصے دار بنا لیا، اور یہاں تک کہ ایک صحابی کی 2 بیویاں تو اس نے کہا میں بیوی کو طلاق دیتا تو دوسری سے شادی کر۔ یہ خلوص جو تمہیں میں نے دیا تھا کس لیے دیا تھا؟ اس لیے دیا تھا کہ تم مکے کو میرے لیے چھوڑ کے مدینے آئے۔ تم نے اس لیے ہجرت کی تھی کہ تم چاہتے تھے کہ اللہ کے قانون کو نافذ کیا جائے، اللہ کے حکم کو اس زمین کے اوپر نافذ کیا جائے، عدل نافذ کیا جائے، اور تاکہ لوگ جو ہیں اللہ کی حکومت کو تسلیم کریں اور اللہ کے بندے بن کر اس دنیا کے اوپر رہیں، تاکہ زمین جو ہے اس کے اوپر۔ اللہ نے یہ یاد دلایا کہ اللہ نے بے شمار موقع پہ تمہاری مدد کی، اور واہ یوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا۔ ابھی یہ چند تھوڑے ہی ابھی 1 سال کی بات ہے، سن 8 ہجری کے اندر یہ یوم حنین بدر جو جنگ حنین کی واقعہ ہوئی، جو طائف اور مکے کے درمیان وادی حنین، وہاں 12,000 کا مسلمانوں کا لشکر کا، اور فتح مکہ کے بعد یہ جنگ وہاں واقع ہوئی، اور اس وقت حنین جو وہ بنو ثقیف کے کچھ بنو قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف کے کچھ لوگ تھے، اور کچھ اور دوسرے سارے مل کے انہوں نے بغاوت کا طلب کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کے، اس میں 2,000 کے قریب جو نئے مسلمان مکے کے اندر ہوئے تھے، جس میں ابو سفیان بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے، حضرت عقیل بھی تھے، اور بے شمار اور بھی دوسرے تھے، تو 2,000 کے قریب وہ بھی تھے، تو وہ جنگ کرنے کے لیے بھی۔ تو اس وقت اللہ نے فرماتے ہیں کہ تمہیں اپنی کثرت کے اوپر بھروسہ، تم نے دیکھا کہ 12,000 ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے جو چھوٹا لشکر ہے وہ 400 کا لشکر بہترین لشکر ہے، اور سب سے بڑا لشکر جو ہے وہ 12,000 کا ہے۔ تو 12,000 کی تمہاری نفری تھی، لیکن جو قبیلہ حوازن تھا وہ بڑے ان کے تیر انداز تھے، انہوں نے پہلے چوٹیوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، اور جب لشکر اسلام آگے بڑھا تو انہوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی، اور سارا لشکر جو ہے کر دیتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 80 کے قریب اور صحابی تھے جو آپ کے قریب رہتے ہیں۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال کو آپ نے آواز دی اور لوگوں کو کہا یا عبادی، اے بندو، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اور پھر حضرت بلال کو کہا کہ ان کو آواز دو کہ اے بیت رضوان، وہ درخت کے نیچے جو ببول کے درخت کے نیچے تم نے بیعت کرنے والے تھے وہ واپس آ جائیں۔ تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے زور سے اس کو آواز دی، اور پھر لوگ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اکٹھے ہوئے، اور پھر مقابلہ شروع ہوا۔ پھر آگے اللہ جو اس کی کیفیت ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ پھر بھی اگر تمہارے بس میں ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں، تو یہ مکے سے آگے نہ تحریک بڑھتی، مدینے نہ جاتی، پھر مدینے میں اگر چلے گئی تھی تو تمہارے بس کے اگر اندر ہوتی تو پھر یہ بدر کے بھی آگے نہ جاتی۔ بدر میں تم 313 تھے، وہ 1300 تھے، 7 تلواریں تھیں، 3 گھوڑے تھے، کوئی آپ کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی ان لشکروں سے جو آگے اللہ فرما رہے ہیں۔ ان کو شیئن
وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، اور پھر زمین اس حنین کے اندر اپنی پوری وسعت کے ساتھ ہے مسلمانوں تم پر تنگ ہو گئے اور تم پیٹ پھیر کر باہر نکلے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ، پھر اللہ نے، میرے عزیزو، اللہ نے پھر سکینت عطا مسلمانوں کو، سکینت عطا. آج بھی یہ کیفیت ہے، اتر سکتے ہیں گردوں سے فرشتے قطار کر قطار. اگر وہ ایمان کی کیفیت ہو، وہ ایمان کی کیفیت ہو، پورا یقین کامل ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے آتی ہے. پہلے بدر سے، پہلے مکے سے مدینے ہجرت، پھر بدر کے اندر کھڑے ہوں، پھر احد کے اندر کھڑے ہوں، پھر عذاب کے اندر کھڑے ہوں، اور تیروں کی بارش ہو، پھر ایمان مضبوط ہو، تو پھر مدد اللہ کی آ سکتی ہے. یہ ایمان کی کیفیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ثم انزل اللہ سکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں نے مومنین پر سکونت، سکینت نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہیں آتے. جیسے بدر کے اندر وہ جا کے مکے کے اندر مشرکین مکہ ذکر کرتے تھے، تو رافع جو تین تراش تھا اور ان میں فضل ان کے پاس بیٹھی تھی، حضرت عباس کی شیرا، تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو ایک جو مشرک تھا وہ بھی آ گیا اور اس نے پھر جنگ بدر کی کیفیت بیان کی کہ وہاں کچھ دیر کے بعد زمین اور آسمان کے درمیان ہم نے دیکھے کہ سفید ابلک گھوڑوں کے اوپر سبز عمامے پہنے ہوئے لوگ تھے. وہ آتے تھے اور ایسے ہاتھ مارتے تھے، گردن کٹ کے وہ چلے جاتے. جب اس نے 2-3 دفعہ ذکر کیا تو ابو رافع جو تھا، جو تیر تراش تھا، اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور جوش سے اس نے اپنے خیمے کی طرح میں کھینچی اور خیمہ ٹوٹ گیا. اور پھر اس نے کہا کہ وہ تو بندہ، وہ تو فرشتے. آج وہی کیفیت امام ابن کثیر نے بھی اپنی کتاب میں بیان فرمائی اور معرف القرآن والے جناب محمد شفیع صاحب نے بھی بیان فرمائی کہ یہ فرشتے اللہ نے بھیجے جو کیڑیوں کی مانند آسمان سے اترے، اور وہی ابلک گھوڑے، سفید گھوڑے اور سب زمانے پہنے ہوئے تھے. اور حنین کے اندر پھر انہوں نے کیا کیا؟ جنود لم تروها وعذب الذین کفروا. وہ پھر ایسے لشکر اتارے جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، تمہیں مسرت نہیں نظر آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی. وعذب الذین کفروا، جو منکرین حق ہیں. لیکن اگر آپ اپنے ماں باپ کے تابعدار ہیں، ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو اگر آپ اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوں، اللہ کے حکم کی بجاوری میں ہر وقت کھڑے رہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ کتنا مہربان ہو. اللہ کی طاقت کے آگے کسی کی اور طاقت ہے؟ اگر ہم اس کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں تو پھر رشتے تو ابھی بھی موجود ہیں. خدا بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، تارے اور آسمان بھی وہی ہیں، لشکر بھی وہی ہیں. لیکن صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان. سب سے بڑی بات ایمان کیوں نہیں ہے کہ ہم حرام کھاتے ہیں، اور جب حرام جسم کے اندر جاتا ہے پھر کوئی دعا قبول نہیں ہوتا. اس لیے حرام کا کھانا، حرام کا پہننا، حرام کا پینا، اور پھر دعا کے قبول ہوتے کیسے قبول ہوتے؟ ورنہ تو کوئی دعا اللہ نے کہا رد نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مومنو، تم جو بھی دعا مانگتے ہو قبول ہوتی ہے. اور کبھی حلال کے اوپر استقامت کرتے ہیں، آپ میدان کے اندر اتریں اور پھر اللہ سے دعا کریں تو آپ کو ایسے جیسے ہاتھ کے اوپر کہتے ہیں نا پنجابی میں سرو جمنی، سرو جیسے سرسوں کھیت کے اندر اگتی ہے، آپ ہاتھ کے اوپر اس کو جما کے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ اپنی دعا کو قبول کرے. اور کئی دفعہ ایسا موقع ہے انسانوں کی زندگی میں کہ وہ بے بس ہوتے ہیں اور پھر اپنے اللہ کے آگے آرزو کرتے ہیں، اللہ تیرے سوا میرا کوئی مددگار، میں تیری خاطر اس میدان میں نکلا، تو ہی میرا مددگار ہے. جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے کہ میں آگے بھی پردے کر دیتا ہوں اور پیچھے بھی پردے کر دیتا ہوں. جب کشمیر کے اندر جہاد جاری تھا تو کچھ مجاہدین تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ہم گر گئے ہیں، تو ہم نے پھر سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی. تو جب ہم پہاڑی کے اوپر آئے تو ہمارے پاس بھوک سے ہمارا برا حال تھا. تو ہم 40 افراد تھے. اللہ فرمان کر تو مجاہد بیان کرتا ہے اپنی سوانح میں کہ 40 ہم افراد تھے، 40 کھانا روٹی ہمیں ملی، 40 روٹیاں آئیں ہمارے پاس، اور ہم نے ایک ایک روٹی سب نے کھائی. پھر 8 دن ہمیں کھانے کی طلب بھی باقی نہیں رہی. اور جب ہم پہاڑی کے اوپر واپس اوپر آئے تو ہمارے انہوں نے کہا ہینڈز اپ،
ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں، ہینڈ اپ نہیں ہوتے، ہم نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو آگے تھے مسلمانوں کی فوج تھی، پاکستان کی فوج جو ان کا خوش قسمت ہے، ہم نے سمجھا تھا کہ آپ ختم ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں باحفاظت پہنچا دیا۔ تو بجائے نہیں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس سورہ یاسین کی برکت سے ہمیں اس پار لگایا، ادروائز تو ہم تو گر گئے تھے۔ آج بھی وہ نعرہ تکبیر ہے، اسی کے اندر وہی اثر ہے، لیکن زبان وہ نعرہ مارنے والی نہیں ہے، ورنہ تو دنیا کے اندر اب بھی انقلاب آ سکتا ہے۔ فَكَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور ہم نے کافروں کو سزا دی، اور ذَلِكَ جَزَاءُ، اور یہی سزا کافروں کو دی۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ جب یہ کہہ دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی بھی برات کر دی گئی، معاہدے سارے توڑ دیے گئے، یہ سورہ جو ہے برات، اس کے سارے معاہدے ختم کر دیے گئے تھے، تو یہ شرط تھا کہ سارے مکے، سارے عرب کے اندر جتنے مشرک ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، گلی گلی کوچے کوچے خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ اللہ یہ تسلی دیتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے؟ اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صباحا کا نعرہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کے لگایا تھا کہ صبح کا خطرہ، صبح کا خطرہ، آؤ دیکھو اگر میں کہوں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہے، تو سب مکے والوں نے کیا کہا تھا کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ اعلیٰ خاندان سے ہیں، اعلیٰ بھائی کے بیٹے ہیں، اعلیٰ ظرف ہیں، اعلیٰ اخلاق ہیں، آپ کی ہر بات سچی ہے، ہم اس کو تسلیم کر لیں۔ تو کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول۔ اسی لمحے انہوں نے کہا دیا آدھا مجنون کبیر، یہ تو بہت بڑا کوئی مجنون ہے، اور وہ سب سے قریبی جو رشتہ دار تھا ابو لہب، اس نے پتھر اٹھا کے مارا۔ اس لیے جب آپ سچ پنجابی کہتے ہیں جھوٹ کہو تو کچھ بچتا ہے، سچ کہو تو پاپڑ لگتا ہے۔ سچ کہیں گے تو پھر سچائی جو ہے وہ تو اپنا رنگ دکھائے گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کے اس کلام کو سمجھیں اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ ذالک علی من یشاء، اللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، میرے عزیز بہت بخشنے والا، بہت ہی تسلی ہے، بہت بخشنے والا ہے، اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں کیا چاہیے کہ ہمارا مالک کون ہے؟ جو بخشنے والا ہے، ہماری خطاؤں سے در گزر کرتا ہے، ورنہ سڑک پار نہ کریں کہ بس کے نیچے دے دیں، کون روکنے والا ہے؟ یہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، ہمارے اوپر اپنی رحمت کی، اپنی رحیمیت کی اس نے چادر تانی لی ہے، ورنہ ہم تو اس کی نافرمانی کر کے ہم نے زمین کو گندا کر دیا، اس پاکستان کو گندا کر دیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب تھا کہ ایک پاک سرزمین ہے اور لا الہ کی یہاں حکومت ہوگی، کوئی گورا کالا، کوئی سفید، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی نہیں ہوگا، سب ایک جیسے قانون کے مطابق زندگی گزارے۔ میں کئی دفعہ میں نے آپ کو مثال دی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ عدالت میں مسئلہ گیا، زرا کا معاملہ ہے، ایک طرف یہودی ہے، ایک طرف اسرائیلی ہے، اور قاضی کہہ رہے ہیں گواہ پیش کرو کہ زرا آپ کی ہے، تو آپ نے کہا حسن اور حسین جو ہے انہیں گواہ پیش کرو۔ قاضی نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، حسن اور حسین سیدہ شفاء ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے اور وہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسن اور حسین جو جنت کے نوجوان ہیں ان کے سردار، لیکن اے علی اس یہ بھی نہیں کہا وہ خلیفۃ المسلمین ہے، یہ بھی نہیں کہا امیر المومنین، بلکہ یہ کہا علی باپ نے اپنے بیٹوں کی دعائی ہوئی، اور وہ ذرا یہودی کو دے تو یہودی نے کہا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جہاں یہ انصاف ہوگا لوگ آٹومیٹک آپ کو دیکھ کے مسلمان ہوتے گئے، لیکن کاش کیسا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا۔ اے ایمان لانے والے، مشرکین کا پاک ہے، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ کریں۔ اب اس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اس سے مراد کہ حج کے دوران مشرکین جو ہیں بیت اللہ میں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا
کہ نہیں وہ نجس ہے، وہ مسجد کی حدود جہاں بیت اللہ کی حدود شروع ہوتی ہے وہاں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ اور امام راضی نے فرمایا وہ کسی مسجد میں نہیں، یہ تیسری جو ہے یہ غلط ہے کہ یہ کسی مسجد میں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو مسجد میں بیٹھتے اور ان سے معاہدات، اس لیے آج کے بعد اس دن سے آج تک وہاں جو مکے میں جو لوگ گئے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے نان مسلم آر والیبال، کہ جہاں لوگ شروع ہوتی ہے حرم مکے کی وہاں لکھا ہوا کہ یہاں سے آ کے غیر مسلم کا جانا منع۔ باقی انشاءاللہ ابھی ٹائم ہو گیا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، آپ کے گھروں میں عطیت عطا فرمائے، آپ کے سینوں میں خوشحالی عطا فرمائے، آپ کی جتنی جائز ضروریات ہیں اللہ پوری فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ ہمارا پڑھنا قبول فرما، اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں یا اللہ یقیناً ہماری طرف سے ہیں، اللہ جو سب دیکھتے ہیں یا اللہ جو اچھائیاں سب آپ کی طرف سے ہے، اللہ ہماری کوتاہیوں سے غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے فوت شدگان کا معاف فرما، آنے والے مسائل سے اللہ محفوظ فرما، حلال میں وسعت عطا فرما، حرام سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبیہ محمد وعلیہ وسلم اجمعین۔